السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں آپ، بات ہے اور نیو ایپیسوڈ یار اتنا مزے کا ہے، تو چلو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس ایپیسوڈ بہت ویٹ کیا، جس ناول کا نام ہے عشق میں بسم اللہ اور ایپیسوڈ ہے 139 حصہ 2۔ آج رات آخر کیا تھا؟ ایک ایسی تاریخی اور معجزاتی رات تھی جس میں ایک مر چکی مرد ہو چکی لڑکی دوبارہ جی اٹھنے والی تھی۔ یہ وہ رات تھی جس کی تاریخی میں وہ دو بچھڑے ہوئے دل ایک طویل عرصے کے بعد ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر دھڑکنے والے تھے۔ پلک کو ایسی محبت سے مکمل تیار کر لینے کے بعد زرمینہ خان نے آگے بڑھ کر اس کے حسین چہرے پر ایک گہرا گھونگھٹ اڑایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نہایت سنجیدگی سے بولی، پلک، میری ایک بات اب بہت دھیان سے سنو۔ تم اس وقت بالکل خاموشی سے زرمینہ بن کر اپنے اور لالا دیان خان کے اس پرانے کمرے میں جاؤ گی۔ وہاں پر تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز موجود ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم اپنا یہ گھونگھٹ کمرے کے اندر جا کر ہی کھولو گی، اس سے پہلے نہیں۔ پلک نے اس عجیب و غریب اور پراسرار شرط پر شدید حیرت سے اسے دیکھا تو زرمینہ نے اسے پیار سے گھورا اور بولی، پاگل لڑکی، اگر میں ایسا کہہ رہی ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے، اسی لیے تو وہاں باہر سخت پہرا لگا ہوا ہے۔ تم بس اس گھونگھٹ میں چپ چاپ جاؤ گی اور وہاں اندر جا کر ہی اپنا گھونگھٹ ہٹاؤ گی۔ اب جلدی سے جاؤ، جلدی کرو۔ دوسری طرف پہرے پر کھڑے سعید خان اور عادل خان کو وجدان خان پہلے ہی سخت سے تاکید کر کے کہہ چکا تھا کہ آج رات زرمینہ خان خود آئے گی لالا سے ملنے، اس لیے خبردار جو اسے روکا، اسے اندر جانے سے بالکل مت روکنا۔ اب پلک زرمینہ کے اتنے اصرار اور کہنے پر گھونگھٹ اوڑھے بھاری لرزتے قدموں کے ساتھ آگے چلی گئی، حالانکہ وہ دل سے اس کمرے میں دوبارہ قدم رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہاں تو اس کے اجڑے ہوئے سہاگ، اس کے خان کی تڑپا دینے والی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ کیسے اس کمرے میں جہاں اس کا خان ہر لمحہ اس کے ساتھ سایہ بن کر رہتا تھا، وہ بھلا اکیلے کیسے اس کمرے کا سامنا کرے؟ اس کا پورا اندرون جیسے بری طرح ٹوٹا ہوا تھا، صدمے سے چور تھا۔ وہ اس وقت شدید الجھن میں تھی اور بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن زرمینہ کے اتنے مان سے کہنے پر وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی، پر دل ہی دل میں ٹوٹے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ بیچاری پلک اس سچ سے بالکل بے خبر تھی، بالکل لاپتہ تھی کہ اس کی اجڑی ہوئی زندگی، اس کی سانسوں کا مالک اسی بند کمرے کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی وہ تڑپتے دل کے ساتھ اس کمرے کے بالکل سامنے پہنچی تو وہاں الرٹ کھڑے سعید اور عادل نے وجدان خان کے حکم کے مطابق اسے زرمینہ خان سمجھ کر فوراً تعظیم سے راستہ دے دیا اور کمرے کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ زرمینہ خان آئینے سے بالکل سامنے کھڑی خود کا گہرا جائزہ لے رہی تھی، اس کا انگ انگ چمک رہا تھا۔ یہ خاص اور زرق و برق ڈریس جس نے آج زندگی میں پہلی بار پہنا، جیسے مرجان بخاری نے دیوانگی میں خاص طور پر صرف اور صرف اس کے لیے ڈیزائن کروایا تھا، وہ شیشے میں خود کو دیکھتی ہوئی دھیرے دھیرے لاڈ سے مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں موجود فون سے مرجان کا نمبر ملائے اسکرین کو دیکھتے ہوئے خود سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ اب فون اٹھایا نہیں رہا تھا۔ نواب صاحب،
فون کی پوری بل جانے پر بھی جب دوسری طرف سے مرجان نے فون نہیں اٹھایا تو زرمینہ خان نے تھوڑا سا منہ بنا کر فون بیڈ پر رکھا اور پھر سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی کی آمد ہوئی اور وہ ایک سنسنی خیز لمحے میں اس کی بل کو ایک نہایت مضبوط گرم ہاتھ نے جکڑ لیا۔ اس کا اچانک چھوڑنے پر زرمینہ کی ہچکی بند ہو گئی اور وہ اس کی حلق سے ایک تیز چیخ نکلی۔ پھر افسوس کہ اس بند کمرے میں اس کی یہ چیخ سننے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تبھی اس کے کانوں کے بالکل پاس اس کی گردن کی چھوتی ہوئی مرجان بخاری کی گمبھیر اور بھاری سرگوشی گونجی۔ ارے مسز، ابھی سے چیخنے والی، اصل رات تو کل کی ہے، ابھی سے ہمت ہار گئے؟ مرجان کے اس اچانک دھماکیدار اور رومانوی وار پر زرمینہ شرم اور خوف کے مارے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے تاکہ اپنی دھڑکنوں کو چھپا سکے۔ وہ جنونی شاہ مرر آئینے میں مسلسل اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں زرمینہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاتھ ہٹائیں مسز شاہ، ہاتھ ہٹائیں مسز شاہ، مرجان نے حکم دینے والے لہجے میں دھیمے سے کہا۔ نہیں چاچی، کل دیکھیں گا۔ زرمینہ نے شرما کر آئینے میں اس سے نظریں چراتے ہوئے التجا کی۔ دیکھ لیں مسز شاہ، آج اگر میری بات مانیں گی تو کل آپ کی بات مانوں گا، ورنہ میرے ارادے اس وقت بہت خطرناک ہیں، پوری جان نکال لوں گا کل تو۔ مرجان نے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اپنی تپتی ہوئی آواز میں اسے دھمکایا۔ مرجان کے ان بے باک اور خطرناک ارادوں کو سن کر زرمینہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے منہ ہٹا لیا اور ساتھ ہٹاتے ہوئے سامنے شیشے میں اس کا پورا روپ دیکھ کر مرجان بخاری ایک پل کے لیے بالکل ساخت ہو گیا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس گوری اسرار کا یہ قیامت خیز روپ اس وقت مرجان کے پورے حواس پر بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ اس کی عقل گم ہو گئی، جیسے کوئی جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو، اور اتنا بے پناہ بے عیب حسن آج اس کی اپنی ملکیت تھا۔ یہ واحد سوچ ہی اس وقت مرجان کو اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ اس کے خون کی روانی بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے بالکل سامنے کھڑا کر کے بڑی گہری سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں نیچے گئیں تو وہ چونکا۔ ارے، یہ پائل تو آپ نے ابھی تک پہنی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہی مرجان بخاری پورے مان سے اور محبت سے اس کے پاؤں کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور زرمینہ کا نازک گورا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بڑے حق سے اپنے گھٹنے پر رکھا اور اسے وہ چاندی کی بھاری پائل اپنے ہاتھوں سے پہنانے لگا۔ شاہ کے ان مضبوط ہاتھوں کے سحر انگیز لمس سے زرمینہ خان شرم کے مارے خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ تب اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ زرمینہ کی یہ حالت دیکھ کر شاہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے دونوں پاؤں میں پائل پہناتے ہی وہ دوبارہ پوری شان سے کھڑا ہو گیا اور اس کے
مد مقابل آ گیا۔ زرمینہ خان حیا کے مارے اپنی پلکوں کی جھالر نیچے گرائے، گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی اور اپنے لال ہونٹوں کے کناروں کو اپنی ہی تیز دانتوں میں دبوچ کر بے دردی سے کاٹنے لگی۔ مرجان اس معصومانہ اور قاتل ادا کو بڑی محبت سے بنا پلکیں جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ مرجان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اور تھکے مدہوش لہجے میں بولا، کیوں خود اتنی تکلیف دے رہی ہو زری؟ اب یہ سب کچھ میرا ہے، تمہارا یہ وجود، یہ ہونٹ اب میری امانت۔ میں خود ان ہونٹوں کو تکلیف دوں گا جان، بس ایک رات کا صبر اور پھر تم مکمل میری ہو جاؤ۔ مرجان بخاری کی اس جنونی اور رومانوی سرگوشی نے زرمینہ کے دل کی دھڑکنوں کو آخری حد تک تیز کر دیا تھا۔ زرمینہ خان نے شرم و حیا کے مارے اپنی پلکوں کی جھالر اوپر اٹھائے بغیر نیچے دیکھتے ہوئے ہی نہایت دھیمے لہجے میں کہا، شاہ جی جائیں نا اب یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کے حسن کے سحر میں جکڑا ہوا اپنی پوری خمار بھری آواز میں مچل کر بولا، ہاں تو کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے، میں کیا کروں؟ بیوی میری اور تم پر پورا حق ہے میرا، میری جان۔ شاہ پلیز۔ زرمینہ نے اس کے اس بے باک انداز میں تڑپ کر التجا کی۔ مرجان بخاری نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے نہایت سنجیدگی اور حق سے کہا، مسز شاہ آپ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے پاس آنے پر ایسے روکیے گا نہیں، اب یہ دوری مزید ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گا، سمجھی آپ؟ زرمینہ خان اس کے اس جنونی دعوے پر جیسے ہی اپنی خوبصورت پلکیں اٹھا کر گہرائی سے مرجان کو دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کا جادو دیکھ کر ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا، جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ اف، میرا قتل کرنے کا پورا سامان ہے آپ کے پاس مسز شاہ، اب آپ ہی بتائیں کہ یہ آپ کا غلام کیا کرے، کہاں جائے؟ زرمینہ نے اپنے چہرے پر ایک حد درجہ شرمیلی اور دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے محبت سے بولی، شاہ بس آج کا دن، کل سے آپ ہمیشہ آپ کی ساتھ ہیں۔ زرمینہ کا یہ اقرار سن کر مرجان بخاری دل سے مسکرایا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اپنی ساری چاہت بکھیر دی اور شرارت سے بولا، ٹھیک، لیکن میری ایک شرط۔ کیسی شرط شاہ؟ زرمینہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ایک کس کر دیں اب۔ مرجان نے اپنی من مانی فرمائش سامنے رکھی۔ زرمینہ نے نہایت بے بسی اور پیار سے مرجان کو دیکھا اور پھر دھیرے سے آگے بڑھ کر اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا چہرہ دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ زرمینہ کے اس اچانک چھونے پر مرجان کی دھڑکنیں آخری حد تک تیز ہو گئیں، اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ زرمینہ نے بڑے پیار سے ایک چھوٹا سا معصومانہ بوسہ اس کی کشادہ پیشانی پر دیا اور الگ ہو گئی۔ مرجان اس کی اس معصومانہ چالاکی پر گہرائی سے مسکرا دیا اور بولا، بہت تیز ہیں مسز شاہ آپ،
چلیں کوئی نہیں، کل پوچھتا ہوں آپ سے سب. حساب یہ کہتا ہوا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور زرمینہ اسے جاتا دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی رہ گئی. جاری ہے کہانی. پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. شکریہ. اللہ حافظ.